السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان تمام مخلوق میں افضل ہیں، انبیاء تمام انسانوں میں افضل ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند نہیں کیا۔ عزیز ساتھیوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمام انسانوں کے لیے نمونہ اور رہنما ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ آپ کی لائی ہوئی تعلیم کی طرح پاکیزہ اور روشن ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، اے جبرائیل علیہ السلام، ذرا بتائیے تو صحیح وہ بلندیاں کیا ہیں جس سے میرے ذکر کو ہمکنار کیا گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، حدیث قدسی، عرش والے نے فرمایا کہ جب جب میرا ذکر ہوگا تب تب تیرا ذکر ہوگا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ اس آیت کی تشریح اپنے نعت کے اشعار میں یوں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اس طرح بلند کیا ہے کہ مؤذن اذان دیتے ہوئے جب کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو ساتھ میں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے۔ قاضی سلمان سیرت کی معالجہ آرا کتاب رحمۃ للعالمین میں لکھتے ہیں کہ لوگوں، آپ کے باپ کا نام عبداللہ، ماں کا نام آمنہ، دائیہ کا نام حلیمہ تھا۔ ذرا غور تو کرو، جس نے عبودیت کے خون سے وجود پایا ہو، امن کی گود حاصل کی ہو، اور جس نے حلم و بردباری کا دودھ پیا ہو، وہ محمد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو دلاسا دے رہا ہے، اور دلاسا دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول، جب ہم نے آپ کو بھیجا ہے اور آپ کے ساتھ اتنی مہربانیاں کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا ہے، اور وہ بوجھ جو آپ کی کمر کو توڑ رہا تھا اسے ہلکا کر دیا ہے کہ اب ہر شخص آپ کا ذکر کرتا ہے، آپ کو رسول مانتا ہے۔ آپ گمنام تھے، ہم نے آپ کو گمنامی سے نکال کر رسول کے منصب پر فائز کر دیا ہے۔ صرف منصب پر فائز ہی نہیں بلکہ آپ کی آواز کو لوگوں کی آواز بنا دی، اور آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے کہ رہتی دنیا تک، یعنی کہ تا قیامت تک کے لیے آپ کے ذکر کو، آپ کے نام کو بلند کر دیا ہے۔